أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد صلى الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. جناب فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ایک دختر فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے بابا رسول خدا میرے گھر میں تشریف لائے اور کہنے لگے السلام علیک یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کا سلام ہو۔ تو میں نے کہا وعلیکم السلام۔ تو کہنے لگے اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اے بابا میں آپ کو اس ضعف سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ وہ یمنی چادر ذرا لے آؤ اور مجھے اڑا دو۔ تو میں یمنی چادر لے آئی اور ان کو اڑا دی۔ وصرت انظر الیہ واذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ کے بعد میں ان کو دیکھنے لگی جیسے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح جو اپنی اندھیری رات کے اندر پوری تکمیل پر ہو ایسے چمکنے لگا۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي۔ کچھ دیر گزری تھی تو میرا بیٹا حسن آیا اور کہنے لگا اے والدہ آپ کا سلام ہو۔ تو میں نے کہا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور اے میرے جگر کے ٹکڑے آپ پر بھی سلام ہو۔ فقال یا امہ انی اشم عندك رائحة طیبة كأنها رائحة جد رسول اللہ۔ تو حسن فرمانے لگے اے والدہ میں آپ کے پاس ایک خوبصورت مہک محسوس کرتا ہوں جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نانا جان کی ہو۔ فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء۔ تو میں نے کہا بے شک تمہارے نانا ہمارے گھر میں ہیں اور وہ چادر کے نیچے ہیں۔ بس حسن چادر کے پاس آئے اور کہنے لگے السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معك تحت الكساء۔ اے میرے پیارے نانا جان اور اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آپ کے ساتھ آ جاؤں؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء۔ بس اس پر رسول خدا نے فرمایا اے میرے بیٹے اور اے میرے حوض کے مالک تم پر بھی سلام ہو، بے شک آپ کو اجازت ہے۔ اجازت ملنے پر حسن اپنے نانا رسول خدا کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه۔ اور کچھ ہی دیر گزری تو میرے بیٹے حسین آئے اور کہنے لگے اے والدہ آپ کا سلام ہو۔ فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي۔ تو میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو اور اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور اے میرے جگر کے ٹکڑے۔ کہنے لگے فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله۔ اے والدہ میں آپ کے پاس ایک خوبصورت مہک پاتا ہوں جیسے ایک پاک اور طیب خوشبو ہو میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء. تو میں نے کہا ہاں آپ کے نانا اور آپ کے بھائی چادر میں ہیں. تو حسین علیہ السلام چادر کی طرف گئے اور کہنے لگے السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان اکون معکما تحت الکساء. اے میرے جد اور اے اللہ کے رسول، اے وہ جس کو اللہ نے چنا ہے، آپ پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. تو رسول خدا فرمانے لگے اے میرے بیٹے، اے میری امت کے شفیع شفاعت کرنے والے، آپ پر بھی سلام ہو، بے شک آپ کو اجازت ہے. بس حسین بھی اپنے نانا اور بھائی حسن کے ساتھ چادر میں چلے گئے. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين. کچھ لمحوں میں حسن کے بابا علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے اور کہنے لگے اے رسول کی بیٹی آپ پر سلام ہو. تو میں نے کہا اے حسن کے بابا اور اے مومنوں کے امیر آپ پر بھی سلام ہو. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. بس علی نے فرمایا اے فاطمہ میں آپ کے پاس ایک طیب اور خوشگوار مہک پاتا ہوں جیسے یہ مہک اور خوشبو میرے بھائی، میرے چچا زاد اور اللہ کے رسول کی ہو. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء. تو میں نے کہا آپ ٹھیک فرماتے ہیں، رسول خدا آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ چادر میں ہیں. بس علی بھی چادر کی طرف آئے اور کہنے لگے وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي ويا خليفتي ويا صاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ پر بھی میرا سلام ہو اے میرے بھائی، اے میرے وسیع، اے میرے خلیفہ اور اے علم بردار، آپ کو اجازت ہے. تو اس طرح علی بھی چادر میں ان کے ساتھ ہو لیے. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. بس میں بھی چادر کے پاس آئی اور میں نے کہا اے میرے بجرے شفیق اور اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں آ سکتی ہوں؟ تو رسول خدا نے فرمایا اے میری بیٹی، اے میرے جگر کے ٹکڑے، بے شک آپ پر بھی میرا سلام ہو، آپ بھی میرے ساتھ چادر میں آ سکتی ہیں. اور اس طرح میں بھی چادر میں آ گئی. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ أَخَذَ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفِهِ الْكِسَاءِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ. اور جب ہم پانچوں چادر میں پورے ہو گئے تو رسول خدا نے اپنا داہنا ہاتھ آسمان کی طرف کیا اور دوسرے ہاتھ سے چادر کو لیا اور آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت
اور یہ ہے میرے خاص اور یہ ہے میرے قریب تر، اور ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں دکھ دیتا ہے وہ مجھے دکھ دیتا ہے، اور جو انہیں غمگین کرتا ہے وہ مجھے غمگین کرتا ہے۔ میں ان سے جنگ پر ہوں جو ان سے جنگ کرے، اور میں ان کے ساتھ سلامتی پر ہوں جو ان سے سلامتی رکھے، اور میں ان کا دشمن ہوں جو ان سے دشمنی رکھے، اور میں ان کا دوست ہوں جو ان سے دوستی رکھے۔ انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ میں ان میں سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے، بس تو اپنی تمام صلوات اور تمام برکتیں اور تمام رحمتیں اور تمام غفران اور تمام رضائیں ان پر اور مجھ پر بھیج، اور ان سے رجس کو ایسے دور رکھ جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی ویا سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں پر فرمایا، اے میرے فرشتوں اور اے میرے آسمانوں پر رہنے والی مخلوق، میں نے اس آسمان کو نہیں خلق کیا اتنا واضح، اور اس زمین کو اتنا سیدھا نہیں خلق کیا، اور اس چاند کو اتنا منور نہیں کیا، اور اس سورج کو اتنا روشن نہیں کیا، اور ان افلاک کو ایسے ہی نہیں گھمایا، اور نہ ہی ان دریاؤں کو ایسے ہی چلایا، اور نہ ہی ان میں چلنے والی کشتیوں کو بہایا، ماں سوائے اس کے کہ ان پانچوں کی محبت میں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ إِلَّا فِي مَحَبَّتِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ اللِّسَانِ۔ فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها۔ بس امین جبرائیل نے کہا، اے ہمارے پروردگار، اس چادر میں کون ہے؟ تو اس عزت والے جلالت والے رب نے کہا، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں اور یہ رسالت کے معدن ہیں، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهما سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك، فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام۔ یہ سنتے ہی جبرائیل کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی زمین پر ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں؟ تو اللہ نے کہا، بے شک اجازت ہے۔ بس جبرائیل امین بھی نازل ہوئے اور ہمارے قریب آ کے کہنے لگے، اے رسول خدا، آپ پر میرا سلام ہو۔ سب سے بلند اور اعلیٰ رتبت والے اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کو برکتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے اور آپ پر کرم بھیجتا ہے اور کہتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيئًا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِأَجَلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ۔ مجھے میری عزت کی اور جلالت کی قسم، میں نے اس واضح آسمان کو اور اس سیدھی زمین کو اور اس منور چاند کو اور اس روشن سورج کو اور نہ ان تیرتے سیاروں کو اور نہ چلتے دریاؤں کو اور نہ ان دریاؤں میں چلتی کشتیوں کو خلق کیا ہے
ماں سوائے اس کے کہ آپ کی محبت میں وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنته لك. اور مجھے اجازت دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں. بس اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے امین اور اے اللہ کی وحی نازل کرنے والے فرشتے تجھ پر بھی سلام ہو. آپ کو اجازت ہے آپ چادر میں آ سکتے ہیں. فدخل جبرائیل معنا تحت الكساء فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بس جبرائیل بھی ہمارے ساتھ چادر میں آئے اور بابا سے کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی نازل فرما رہا ہے اور کہتا ہے اللہ نے میرا یہی ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو اہل بیت ایسے دور رکھوں جیسے دور رکھنے کا حق ہے. وقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ. بس علی ابن ابی طالب نے فرمایا اے اللہ کے رسول فرمائیے ہمارا اس چادر کے نیچے بیٹھنے میں اللہ کے نزدیک کیا فضل و کرم ہے. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے مجھے مبعوث کیا اور حق کے ساتھ نبیوں میں سے چنا اور پاک رسالت کے ساتھ منتخب کیا اور اس کائنات کا بخشش کروانے والا بنوایا. بے شک ہمارا یہ ذکر اور ہماری یہ خبر جب کبھی کسی بھی محفل کے اندر زمین پر یا آسمان پر بتائی جائے گی اور اس میں ہمارے محبدار اور ہمارے چاہنے والے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوں گے اور ایسا ہوگا کہ ان پر اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں گی. وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا. اور فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور ان کے لیے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ بچھڑ جائیں. فقال علی اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ. بس علی نے فرمایا ایسا ہے تو خدا کی قسم ہم جیت گئے اور ہمارے حقدار بھی جیت گئے بے شک کعبہ کے رب کی قسم. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمومون إلا وفرج الله همه ولا مغمومون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا اے علی مجھے اس حق کے ساتھ بھیجنے والے کی قسم اور جس نے مجھے ایک رسالت والا نبی چنا اور بخشش کا ذریعہ بنایا اس امت کے لیے. ہماری یہ خبر ہمارا یہ ذکر جب کسی محفل کے اندر ہوگا اور زمین پر ہو یا آسمان پر اور اس میں ہمارے عبدار اور ہمارے شیعہ جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے جو غم زدہ ہوں گے ان کے غموں کو دور کر دے گا. اللہ ہمارے بھی غموں کو دور فرمائے اور اس کے اندر جو پریشان حال ہوں گے اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا. اللہ ہماری بھی پریشانیاں ختم فرمائے اور ایسی کوئی حاجت نہیں ہوگی کہ اللہ ان کی حاجت کو پورا نہ کر دے. اللہ ہماری حاجتیں بھی پوری فرمائے. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. تو علی نے فرمایا ایسا ہے
تو اللہ کی قسم ہم جیت گئے اور ہم نے خوشیاں پائیں، اور اسی طرح ہمارے شیعہ اور ہمارے حکمرانوں نے بھی جیت پائی اور خوشیاں پائی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور بے شک کعبہ کے رب کی قسم